میری آپ حضرات سے ایک گزارش ہے، جیسے آپ مجھے کہتے ہیں دعا کے لیے، اللہ پاک سب کی دعا سنتے ہیں۔ یہ حکم نہیں ہے کہ مولوی دعا کرے یا پیر دعا کرے یا فقیر دعا کرے، حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھے براہ راست پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو اس لیے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کرے۔ رات ہی میں ہسپتال میں گیا تھا تو انہوں نے ایکس رے اور پتہ نہیں الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ اور کیا کیا کیے۔ انہوں نے کہا جی اس میں تو یہ انفیکشن ہے، یہ انفیکشن ہے، یہ انفیکشن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اتنا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس لیے کہ اس درس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ میں بچا ہوا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مجھے توفیق دے دیتے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں۔ میں ہندوستان سے ہوں، میری لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اسلام پسند نہیں ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں اس کی سہیلیوں کے ذریعے، استادیوں کے ذریعے، کہ جو خود اسلام کو پسند نہیں کرتا وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو ایسے آدمی سے بچنا چاہیے۔ لیکن مشکلات حضرت یہ ہیں کہ آج کل فیشن اتنا عام ہو گیا ہے، یہ ویڈیو کی لعنت جو ہے ایسے تباہ کر دی ہیں، گھروں کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ اس پہ پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے بکواس چلتے ہیں، وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں تو ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسے اللہ اس کو ہدایت دے۔ رانا محمد صدیق دنیا پور والے کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، اور ان سے زیادہ سے زیادہ دین کے کام لے۔ وقار ٹریڈرز سوات والے کی والدہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے سندھ کے عالم عبدالحمید نون کو اغوا کر لیا گیا ہے، اللہ پاک ان کو رہائی عطا فرمائے اور ظالموں کے چنگل سے بچائے۔ میرے بیٹے کا نام حمزہ ہے، حافظ قرآن ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ دے دے۔ میرے بھائی داخلے ایسے نہیں ملتے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سفارت خانہ سعودی میں جائیں، وہاں پر ایجوکیشن اٹیچی ہوتا ہے، وہ آپ کو فارم بھی دے گا، شرائط بھی بتائے گا کہ اس طرح داخلہ ہوگا، تو وہ پر کر کے آپ اس کو دیں گے، وہ یونیورسٹی کو بھیجیں گے، وہاں سے طلب آئے گی، پھر آپ کو ویزا ملے گا۔ میرے دوست کی شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرمائے۔ بیس سال ہم سعودیہ میں رہے ہیں، اب پاکستان منتقل ہو گئے ہیں، بچوں کا دل نہیں لگ رہا وہاں، شوہر سعودیہ میں ہے، کوئی دعا بتائیں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں سعودیہ میں دوبارہ لے جائے۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھا کریں، اور دوسرا جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ جلدی بندوبست ہو جائے گا۔ میرا دوست جس نے تقریباً ساری زندگی تبلیغ میں گزاری ہے، اس کا سارا گھر جل گیا ہے اور وہ اس وقت ہی ریونڈ میں ہے، اس کے لیے دعا اللہ پاک اس کی مشکل حل کرے، اور جو نقصان ہوئے ہیں اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے۔ میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں، وظیفہ بتائیں، سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ سید زمان کی بیٹی کو شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ وقار آزاد کشمیر سے ہوں، میری والدہ بیمار رہتی ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کی شادی کو 3 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے۔
یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نام گنوا رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے۔ مسجد نبی میں لوگ امام سے آگے کھڑے ہو جاتے، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جو اس کے آگے کھڑے ہیں ان کی نہیں ہوگی، یعنی کہ امام کی نہیں ہوگی۔ امام کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ صرف طواف کے لیے چادر احرام والی باندھ لیتے ہیں، بس اللہ قبول فرمائے۔ بغیر عمرے کے طواف کے 3 چکر لگا کر ہوٹل چلا گیا، نفلی طواف، اب واپس آ کے طواف پورا کرو۔ آپ کو یہاں درس دیتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تقریباً 1972 میں نے شروع کیا درس۔ حج عمرے کمپنی کی تشہیر کے لیے ویڈیو بناتے ہیں حاجیوں کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ زیارات مکہ مدینہ میں جو ہمارا وقت لگتا ہے وہ بھی ثواب ہے۔ مسجد جعرانہ سے عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا مسجد عائشہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد جعرانہ سے زیادہ ثواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جعرانہ سے خود حضور پاک نے عمرہ کیا ہے، مسجد عائشہ سے تو آپ نے حکم دیا ہے۔ جو مسئلہ فرماتے ہیں کہ قولی حدیث فعلی پر غالب ہوتی ہے۔ میں عطا محمد بلوچستان سے عرض کرنا ہے، طواف کا ثواب زیادہ ہے عمرے کا، جتنی دیر عمرے میں لگے اتنا طواف کرو، پھر طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ طواف کی فضیلت یہ ہے کہ جیسے 10 غلاموں کو تم نے خرید کر کے آزاد کیا ہو۔ ایک آدمی کی بیوی عمرے کو آئے اور شوہر مدینہ یا جدہ شہر میں ہوں، جب شوہر اپنے بیوی سے ملنے آئے تو شوہر پر عمرہ لازمی ہے؟ لازمی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کعبۃ اللہ پانی میں ہے اور میرے پاس چلتے چلتے آ گیا، اور مجھے غیبی آواز آئی کہ ابراہیم خلیل اللہ کا گھر ہے۔ میں دیکھ کر خوش، بڑا مبارک خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حرمین کے برکات نصیب فرمائیں گے۔ اگر روز طواف کے ہمت نہ ہو، طواف روز نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ 2-3 چکر لگانے سے طواف نہیں ہوتا جب تک کہ 7 چکر پورے نہ ہوں۔ اللہ کی محبت، اللہ سے محبت کیسے محسوس کریں؟ محبت والوں کے ساتھ دوستی رکھو تو محبت ہو جائے گی۔ میرے شوہر کی 2 بیویاں ہیں، مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جتنا دوسری بیوی کو دیتے تھا۔ سچی بات یہ ہے، وہ پرانی ہو گئی، جو نئی آئی ہوگی وہ خرچہ زیادہ لے رہی ہوگی نا۔ بہرحال اللہ ہدایت دے، اگر عدل نہ کر سکو تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے قرآن مقدس میں کہ اگر عدل نہ کر سکو فواحدۃ، پھر ایک سے گزارا کرو۔ عورت چاہے تو اپنے حقوق شوہر کو معاف کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے۔ میں ایک طالب العلم ہوں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بغیر کسی ڈر کے اور سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی ہے۔ ہاں بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ سفر میں جمع کر سکتے ہیں آپ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنا سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جمع جو ہے وہ صرف عرفات مزدلفہ میں ہے اور کسی جگہ نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں باقی سفر میں جمع کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو لیٹ کر دو، جب وقت تھوڑا رہ جائے ظہر پڑھ لو، اس کے بعد عصر پڑھ لو، تاکہ دونوں نمازیں اکٹھی بھی ہو جائیں اور ہوں بھی اپنے وقت میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، موقوت تعیین سے ہے، وہ اشتراک کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی پاکستان سے جدہ آئے تو کتنے وقت کے بعد جدہ سے علامات، جتنا اس کو اللہ توفیق دے۔ اگر کوئی مسلمان اصحاب رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے، بالکل کوئی شک نہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ الصحابۃ کلہم عدول ومنکرہم زندیق۔ حضرت عبداللہ رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ سب سچے ہیں، عدل والے ہیں، ان کا جو منکر ہے وہ زندیق ہے۔ ہم عمرہ کرنے گئے، مکہ آئے، 7 دن یہاں رہے، پھر مدینہ منورہ میں آ گئے، تو بہرحال آپ مسافر ہیں، جب تک 15 دن ایک جگہ قیام نہ ہوا بندہ مقیم نہیں ہوتا۔ عمرہ کریں یا طواف کریں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں بات کو سمجھو، تم کو یہاں تو رہتے نہیں ہو، اور پتہ نہیں مقدر میں کتنے عرصے کے بعد اللہ نے یہ گھر نصیب کیا ہے، تم طواف بھی کرو، عمرہ بھی کرو، مسجد عائشہ سے بھی کرو، جیرانہ سے بھی کرو، حدیبیہ سے بھی کرو، مدینہ منورہ سے بھی کرو، جحفہ سے بھی کرو، یلملم سے بھی، جتنا ہو سکے یہ بات اسی میں وقت گزارو۔ پتہ نہیں یہ کیا لکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ نماز میں برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیال آنا الگ ہے، لانا الگ ہے، تم خود خیالات نہ لے آؤ، لیکن اگر آتے ہیں تو معاف ہے۔ اگر ہم 4 رکعت سنت کی نیت کر چکے ہیں، 2 رکعت پڑھی ہے تو ایک تکبیر ہو گئی، سلام پھیر دیں، نماز پڑھ لیں، 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں گروپ لیڈر تھا، مجھ سے پیسے دیے تھے، انہوں نے قربانی کے 2 افراد کے نام جو تھے گم ہو گئے۔ بہرحال تم خیرات کر دو اندازہ کر کے کہ جنہوں نے مجھے پیسے دیے تھے میں ان کی نیت سے کر رہا ہوں۔ قسم کھانے کے بعد اگر قسم توڑ دے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ کہتا ہے جی کہ مجھے رفع دین کرنا بہتر ہے تو کرتے رہو، تمہارا رفع دین کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ تو حنفیت ختم ہو جائے گی، مرضی ہے کرو۔ بہرحال مجھے کسی حدیث کا نمبر نہیں آتا، نہ آیت قرآن کا نمبر آتا ہے، لیکن اب جو انتظام ہو رہا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں نمبر، تو بہرحال مجھے کوئی یاد نہیں۔ مقصد حدیث پڑھنا ہوتا ہے، نمبر بتانا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ہمیں قرآن حدیث اردو میں بھی مل جاتا ہے، پھر کسی عالم کی یا کسی امام کی تقلید کیوں کرے؟ آخر یہی قرآن نے لکھا ہے، وہ تو کسی کے مقلد تھے۔ کمرے سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام باندھا جاتا ہے عمرے کی جگہ سے۔ قیامت کے قریب مکے کے پہاڑوں پر سبزہ ہوگا، ہاں حدیث میں آتا ہے
کہ جب یہاں سبزہ زیادہ ہونے لگ جائے سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ مجھے ہر وقت برے خیالات آتے ہیں، فوراً پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں حرم میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری بے چینی ختم نہیں ہو رہی۔ بے چینی ختم کرنے کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرو اور درود شریف پڑھا کرو۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن ابلیس نے آدم کو سیدھا کیوں نہیں کیا؟ تو تم ابلیس سے مل کے پوچھ لو۔ اسی لیے تو ابلیس بنا نا، ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، اور قیامت تک لعنت ملی۔ ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے؟ بالکل نہیں، بیٹھ کے پینا سنت ہے، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب مسجد کی تعمیر کرے، اللہ کامیاب کرے، ان کو وسائل عطا فرمائے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے۔ یہ سب نے وہی لکھا ہے اولاد کے لیے، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، والدین کو صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی مقروض ہے، اللہ ان کے قرضے ختم کرے۔ عائشہ مظہر کے لیے خاص رشتے کی بات دعا کریں، اللہ ان کو کوئی صالح نوجوان سے رشتہ نصیب کرے۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قاری عظیم بخش صاحب رحیم یار خان والے، ان کے بھائی کے کریم بخش صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ میرا نام فیاض ہے، میرے حق میں دعا بھی کریں اور وظیفہ بھی بتائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے درود شریف اور استغفار۔ جوتیاں اگر پاک ہوں تو طواف کرنا جائز ہے۔ میرے چاچا بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک کزن جیل میں ہے، اللہ اس کو بے گناہ ہے تو رہائی عطا فرمائے۔ مدرسہ المنہل گجرات کے تمام اساتذہ اور طلبہ دعا کرے اللہ ان سب کو کامیاب فرمائے اور دین کی استقامت نصیب فرمائے۔ مولانا حافظ نور محمد صاحب حضرت لاہوری کے خلیفہ انتقال فرما گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ مولانا قاری عطا اللہ گجرات والے کے والد فوت ہو گئے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ میرا نام عبداللہ ہے، دعا کریں میں نے باہر جانے کے لیے کاغذات بھیجے ہیں، اگر اللہ کے علم میں تمہارا باہر جانا خیر ہے تو پھر آسان کر دے، ویسے بہتر یہ ہے کہ استخارہ کرو۔ میرا نام سکندر ہے، میں عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں، اللہ پاک میری شادی کرا، اللہ پاک آپ کو اچھی بیوی عطا فرمائیں۔ میرے دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھتیجا محمد ہاشم بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔
میرا نام ناظم ہے، میری والدہ محترمہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ پاکستان مری سے قاری افتخار عباسی اور ظہیر احمد عباسی، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ مریضوں کی شفا کے لیے دعا کر، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی 16 سال کی ہو گئی ہے، دماغی توازن درست نہیں ہے، اللہ قادر ہیں کہ شفا عطا فرمائیں۔ ووٹ کا اصلی حقدار وہ ہے جو دین پہ چلنے والا ہو اور دین کو قائم کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا، لا تجعلنا مزغة للمازغين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ فلسطین کی مدد فرما، یا اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، یا اللہ اپنے دین والوں کی، اسلام والوں کی مدد فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔